ٹیم گرین کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں میزبان ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں پورا کیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ شاہین شاہ آفریدی نے 4، نسیم شاہ نے 3، سائم سفیان مقیم اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں حسن نواز اور حسین طلعت کی 104 رنز کی پارٹنرشپ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ حسین طلعت 41، بابر اعظم 47، کپتان رضوان 53 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ڈیبیو پر 63 رنز بنانے والے حسن نواز مین آف دا میچ قرار پائے۔ حسن نواز نے اپنا ڈیبیو میچ یادگار بنا دیا۔ مین آف دی میچ کا ایوارڈ لینے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے حسن نواز نے کہا کہ کپتان محمد رضوان نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ڈیبیو میچ ہے اور آپ نے ہی اسے ختم کرنا ہے۔ مجھے اعتماد تھا کہ پارٹنرشپ لگ گئی تو آخر میں ہیٹنگ کر لوں گا۔ اسی پلان پر عمل کرنے سے کامیابی ملی۔ گیند نے وکٹ کو چھوا مگر کچھ نہ ہوا۔ نسیم شاہ کی 49ویں اوور کی دوسری بال پر موتی نے گیند مس کی۔ گیند وکٹ سے ٹکرائی مگر بیلز نہیں گریں۔ خوش قسمت موتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کیا صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ دنیا کی نظریں 15 اگست کو ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق روسی صدر نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ کچھ علاقے واپس کرنے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایک اور کامیابی، آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی امن معاہدہ کروا دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان نے وائٹ ہاؤس میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ آذربائیجان اور آرمینیا سے الگ الگ تجارتی معاہدے کرے گا۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کروانے کا تذکرہ، کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا جنگ نہیں تجارت کرو۔ روس یوکرین جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ روس اور یوکرین کے صدور سے جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں نے بھی صدر ٹرمپ کو امن نوبیل انعام دینے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ امریکی صدر کی سرپرستی میں معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے اسرائیل کا غزہ پر کنٹرول کا منصوبہ تباہ کن قرار دے دیا۔ کہا اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھے گا۔ عالمی برادری اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو فوری روکے۔ عالمی برادری نے غزہ پر قبضے کا اسرائیل منصوبہ مسترد کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش۔ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان خطرناک اقدام قرار دے دیا۔ کہا غزہ مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی۔ کہا موجودہ حالات میں اسرائیل کو دفاعی سامان نہیں دے سکتے۔ عرب لیگ کی بھی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل لاکھوں شہریوں کو جبری طور پر بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ امریکہ کے علاوہ تمام رکن ممالک نے اجلاس بلانے کی حمایت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کا خوف، بھارتی وزیر اعظم مودی نے امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا انکشاف، لکھا 17 جون کو ٹرمپ اور مودی کی 35 منٹ فون پر بات ہوئی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آئی۔ ٹرمپ کی دعوت کے باوجود مودی نے امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ امریکی دباؤ اثر دکھانے لگا، بھارت روسی تیل کی خریداری کم کرنے پر تیار۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ ٹیرف پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب نئی دلی نے امریکی ٹیرف کے جواب میں امریکی اسلحہ اور طیاروں کی خریداری کا منصوبہ روک دیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ بھی منسوخ۔ 3 ارب 60 کروڑ ڈالر مالیت کے جاسوسی طیاروں سمیت بڑے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہونا تھے۔
DGISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء سے خصوصی نشست، سوال و جواب کا خصوصی سیشن بھی ہوا۔ طلباء کی طرف سے سیشن کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، طلباء نے کہا وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے، افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خدشہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی خود ہی وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد کرے گی، جو کے پی میں امن لائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مٹیاری میں میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہوں، 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے۔ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے کہ NRO نہیں دیں گے، آج خود NRO مانگ رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل، عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت، جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادمان نظریاتی کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 3 جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں سماعت کی۔ 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر عبوری ضمانت خارج کی۔ ملتان کی تحصیل شجاباد میں لرزہ خیز واردات، باپ نے داماد سے رنجش پر بیٹی اور نواسے نواسیوں کو قتل کر دیا۔ جاں بحق بچوں میں 2 ماہ کی مہناز، 2 سالہ احمد علی اور 3 سالہ محبت علی شامل۔ ارشاد بی بی شوہر سے ناراضگی کے بعد میکے آئی ہوئی تھی۔ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی بھاری کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ نجی ایئر لائن پر بینکاک سے آنے والے غیر ملکی مسافر کے سامان سے 3 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی 15 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ مسافر نے میری جوانا منشیات اپنے سامان میں چھپا رکھی تھی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جشن آزادی کی رونقیں، بازار، پارکس اور عمارتیں قومی پرچم اور لائٹ سے سجنے لگی۔ قومی یادگاروں پر چراغاں، کھماڑی جیٹی سے بوٹ ریلی، کشتیوں کو سبز ہلالی پرچموں سے خوبصورتی سے سجایا گیا۔ یوم آزادی کے سلسلے میں آج ایکسپو سینٹر کراچی میں مشاعرہ ہوگا۔ پاکستانی قوم پہلی بار جشن آزادی کا طویل المدتی جشن منا رہی ہے۔ مارکہ حق میں پاکستانی مسلح افواج نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کی خوشی میں پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں بھی جشن آزادی کا پروگرام ہوگا۔ رفتار کم، حادثات کم، فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کا منفرد اعزاز۔ پورے سال حادثات میں ایک شخص بھی ہلاک نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق اس کامیابی کے پیچھے کم سے کم رفتار کے قانون کا نفاذ ہے۔ 2021 سے رہائشی علاقوں اور شہر کے مرکز میں رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے۔